الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ یوسف کے بعد اب سورہ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رعد یہ 13ویں سپارے کے اندر ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے گرج اور چمک کا، جس کو عربی کے اندر رعد کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں بادل کے گرج کے مسائل پر بحث کی گئی ہے، بلکہ صرف علامت کے طور پر اس سورت کا نام جو ہے اس سورت کے الفاظ میں سے ایک لفظ لے کر کے رعد رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 13واں ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ سورہ رعد کے اندر تینوں بنیادی عقائد، توحید، نبوت اور بعث بعد الموت یعنی قیامت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ بتانا ہے کہ جو پیغام آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلط فہمی اور ہٹ درمی ہے کہ اسے قبول نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، اور درمیان میں جا بجا مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور مومنین کو جو برسوں کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، انہیں تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا الف لام میم
نرى تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور الذی انزل الیک من ربک سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو کہ وحی غیر مطلوع ہیں۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی اور برحق ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی اور برحق ہے۔ جیسے قرآن کریم حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الفاظ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آسمان، سورج، چاند، ستارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستوروں کے کھڑا کیا ہوا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک مقرر کردہ رفتار سے چل رہا ہے، نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ اس میں زیادتی۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے اندر لگا رکھا ہے۔ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے اسی طرح دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور جس کے قبضہ قدرت کے اندر نفع اور نقصان ہے۔ قیامت کے دن میں بعث اور جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے اور اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست میں مٹی کے اندر رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار یہ باعث تعجب ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کہ قوم والے خود اپنے حالات نہیں بدلتے، جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے، تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔
عزت کی آرزو سے فرمایا کہ عزت کا حصول ناممکن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل اور اہل باطل کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اس کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے زائل ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی حق اور باطل کی مثال ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ باطل کا جب ریلا آتا ہے تو بسا اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے، اور جب باطل ختم ہو جاتا ہے تو حق پھر ابھر کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ تیز دھار سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے تو پانی کے اندر جو کچرا، گند، گودام، میل کچیل ہوتی ہے، جھاگ ہوتی ہے، وہ سب اوپر آ جاتی ہے اور پانی نیچے دب جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اس ریلے کی آنے کی وجہ سے یوں احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے تو خالص چیز لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی باطل کا جب ریلا آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب حق دب گیا، لیکن جب باطل ختم ہوتا ہے تو حق پھر ابھر کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اس طرح سونا چاندی جب پگھلاتے ہیں تو اس میں اصلی چیز جو ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور جو جھاگ ہوتا ہے، میل کچیل ہوتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، تو وہ میل کچیل رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل ہے حق وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے وقتی مشکلات سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا حق حق ہے اور وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ بھی خود بناتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، فرمایا یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو بدبخت اور اشقیاء ہیں ان کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اس رکوع کے اندر اپنے رسول کو تسلی دیتے ہیں اور فرمایا کہ پیغام الہی کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی آئے ان ہادیوں کا، ان رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے اوپر آوازیں کسی گئیں، انہیں طرح طرح سے ستایا گیا. اور سنت اللہ یہی رہی ہے کہ ایسے بدبختوں کو اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت کے جو عذاب ہے وہ دائمی عذاب ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اس طرح اشارتاً یہ بتا دیا گیا کہ بالآخر یہ ساری مخالفتیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ ختم ہو کر رہیں گی، اور ساتھ ہی تعلیم دی گئی کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. پھر اگلے رکوع کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اس میں بتایا گیا ہے کہ منکرین کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ہیں اور یہ شادیاں بھی کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو تو بشریت سے ماورا کوئی مخلوق ہونا چاہیے. تو اس رکوع میں ان کی اس بات کی تردید کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ سب کے سب بشر تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں. یہی بات دوسری جگہ یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ انسانوں کی بستی میں رسول انسان ہی ہوگا. اگر یہ فرشتوں کی بستی ہوتی تو فرشتے رسول بن کر کے آتے. پھر اس رکوع کے آخر میں کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ سنبھل جائیں، باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے برا وقت آ کر رہے گا اور کوئی طاقت ان کی قضا کو ٹال نہیں سکتی. اس کے بعد آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کے گواہ ہیں، اور جو اہل علم ہیں ومن عنده علم الکتاب وہ بھی آپ کی رسالت کے اوپر گواہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.